نیکی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں پسند ہو، ہمیں کوئی بات اچھی لگے، آپ کو کوئی بات اچھی لگے۔ نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو بات اللہ کو اچھی لگے، اور گناہ وہی ہوتا ہے جو بات اللہ کو بری لگے۔ دین میں ہماری پسند ناپسند، ہماری چاہت ناچاہت، مفتیوں کی چاہت، علماء کی چاہت، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، کسی کا فتویٰ دین نہیں۔ اللہ جو پسند کرتا ہے اور اللہ کی پسند کو نبی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دل میں ڈائریکٹ القاء کرتا ہے، اور کسی اور بندے کا یہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے کسی اور بندے کی بات، سوچ، فکر، پسند دین نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کا رخ اس وقت مدینے میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے تو مشرق میں پڑتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے قبلہ بیت اللہ کر دیا، جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ وہاں سے مغرب میں پڑتا تھا، بالکل مخالف سمت، یعنی گویا مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حکم ہوا تو رخ بالکل اس طرف۔ پہلے قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی اور نئے قبلے کی طرف رخ ہو گئی، اور صحابہ نماز میں گھوم گئے، اللہ کے رسول بھی نماز میں گھوم گئے۔ اب اس پہ ظاہر بات ہے نماز میں کچھ چلنا بھی پڑا، جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، ان کا بھی رد ہو گیا اس کے اندر۔ اب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب تمہارا قبلہ بدل گیا، تمہاری پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جو تم اب تک اتنے سالوں سے یہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تم ہو گئے مغرب کی طرف، تو تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی ہے ہی نہیں کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ نیکی تو اصل ہے ہی وہ جو اللہ کہے اس وقت بندہ کہے آمنا وصدق، نیکی تو یہ ہے۔ اگر مشرق کی طرف تمہارا رخ تھا تو اللہ کی منشا کے مطابق تھا، وہی نیکی تھی۔ اب مغرب کی طرف رخ ہو گیا تو اللہ کی منشا کے مطابق ہوا، تمہاری اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ اگر اپنی مرضی سے کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے دعائیں کیوں کرتے؟ دعا کرتے رہتے اور اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، یا اللہ میری اس دعا کو، اس خواہش کو پورا کر دے، ورنہ آپ ایسے ہی کہہ دیتے کل سے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ سے التجائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ جب کہے گا ہمارا اس طرف رخ کرنا نیکی تبھی بنے گا۔ یہ بنیادی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیجیے، اور یہ ہمارے مسلک کی بیس، ہمارے عقیدے کی بیس۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ آپ نے فرمایا من عامل عملا، کوئی بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، من عامل عملا، کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے،
لیسا علیہ امرنا، اس کام پر ہمارا حکم، ہماری مرضی، ہمارا امر اس پر نہیں۔ کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام، لیسا علیہ امرنا، اور اس کا ہم نے حکم نہیں دیا، یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود۔ مردود کا مطلب اللہ کو قبول ہی نہیں، وہ رد کیا گیا ہے، اللہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ مردود، دھتکارا ہوا ہے، رد کیا ہوا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوا نیکی بنتی ہی تب ہے جب اللہ کو قبول ہو۔ جب اللہ کو قبول ہو نیکی، تب نیکی بنتی ہے اور کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے تو اللہ کی قسم 1000 حج بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔